میں نے قرآن کریم کی وہ آیت تلاوت کی جس میں اللہ کریم حضور علیہ السلام کے ذکر کی اہمیت کو بیان فرماتا ہے۔ حضور علیہ السلام کے ذکر کی اہمیت بھی اور حضور کی ذات اقدس کی اہمیت بھی اس آیت سے نمایاں ہوتی ہے۔ اللہ کریم حضور علیہ السلام کے ذکر کی اہمیت بیان فرماتے ہوئے، حضور علیہ السلام کے ذکر کا فوائد بیان فرماتے ہوئے اور حضور علیہ السلام کے ذکر کو اللہ تعالیٰ اپنے تک پہنچنے کا ذریعہ بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ سب سے پہلے اللہ کریم نے فرمایا کہ میں اللہ اور میرے تمام ملائکہ اپنے حبیب علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں، یعنی اللہ بھی حضور علیہ السلام پر درود بھیجتا ہے اور اس کے تمام ملائکہ حضور علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں۔ اچھا بعض لوگ یہاں کہہ جاتے ہیں کہ اللہ درود پڑھتا ہے، یہ کہنا مناسب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام پر درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی حضور پہ درود بھیجتا ہے اور اس کے تمام ملائکہ حضور علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں۔ پہلے اللہ کریم نے یہ ارشاد فرمایا، بعد میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اب یہاں پر حضور علیہ السلام کے ذکر کی اہمیت ہو رہی ہے، حضور علیہ السلام کے ذکر کی اہمیت نمایاں ہو رہی ہے۔ حضرت امام سخاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت امام سخاوی کہتے ہیں کہ اللہ کریم کافی تھا حضور علیہ السلام پر درود بھیجنے کے لیے اور اس کے ملائکہ کافی تھے حضور علیہ السلام پر درود بھیجنے کے لیے۔ یہ ایمان والوں کو حکم جو فرمایا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس سے پہلے آپ یہ بھی جان لیجئے اللہ کریم نے جب ہمیں نماز پڑھنے کا حکم فرمایا نا، ہمیں فرمایا کہ تم نے صلوات پڑھنی، تم نے صلاۃ پڑھنی ہے، تم نے نماز پڑھنی ہے، ہمیں فرمایا کہ تم نے روزہ رکھنا ہے، ہمیں فرمایا کہ تم نے عبادت کرنی ہے۔ جتنی عبادات کا، جتنے اعمال کا اللہ نے حکم فرمایا وہ ہم نے کرنے ہیں، وہ ان میں سے کوئی کام نہیں کرتا کیونکہ وہ معبود ہے، اس کی عبادت کی جاتی ہے۔ وہ معاذ اللہ کسی کی عبادت نہیں کرتا، اس کی عبادت سب کرتے ہیں کیونکہ اس کی سب عبادت کرتے ہیں، وہ ان میں سے کوئی کام نہیں کرتا۔ لیکن یہ ذکر مصطفیٰ علیہ السلام وہ کام ہے جس کا حکم فرمانے سے پہلے اللہ کریم نے پہلے فرمایا، یاد رکھنا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، میں اللہ اور میرے تمام ملائکہ اپنے حبیب علیہ السلام پر درود و سلام بھیج رہے ہیں۔ پھر ایمان والوں کو حکم فرمایا۔ ہم مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں اگر ایمان والوں کو حکم نہ بھی ہوتا، ایمان والوں کو اگر یہ نہ بھی بتایا جاتا کہ اللہ درود بھیجتا ہے، اس کے ملائکہ درود بھیجتے ہیں، سیدھا حکم دے دیا جاتا کہ تم درود و سلام پڑھا کرو، اور مفسرین نے یہاں درود کا معنی ذکر بھی کیا ہے، سیدھا حکم دے دیا جاتا کہ تم ذکر مصطفیٰ علیہ السلام کیا کرو، تب بھی ایمان والے پابند تھے حضور علیہ السلام کا ذکر کرنے کے لیے۔ ایمان والوں نے پھر بھی جب قرآن کا حکم آ گیا تو حضور علیہ السلام کا ذکر کرنے کے لیے کوئی اور دلیل یا کوئی اور وجہ ایمان والوں کو نہیں چاہیے تھی، لیکن مفسرین نے کہا یہاں پہلے یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ بھی درود بھیجتا ہے، ملائکہ بھی حضور علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ پہلے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کل کوئی یہ نہ سمجھے کہ رسول اللہ کسی کے ذکر کرنے یا نہ کرنے کے محتاج ہیں، کل کوئی یہ نہ سمجھے رسول اللہ کسی کا سلام پڑھنے یا نہ پڑھنے کے محتاج ہیں، کل کوئی یہ نہ سمجھے حضور علیہ السلام کسی کے نعت پڑھنے یا نہ پڑھنے کے محتاج ہیں، کل کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ درود پڑھ کے کوئی رسول اللہ کو کچھ دے سکتا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اور جن پہ اللہ درود بھیج رہا ہے، جن پہ اس کے ملائکہ درود بھیج رہے ہیں، اس کو کسی اور کے ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہوگی؟ میں نے پچھلے دنوں سنا بھی اور پڑھا بھی، بعض احباب نے کہا کہ بھئی یہ درود تو صرف ایک دعا ہے، جس طرح ہم لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں، یہ درود جس کو تم اتنی فضیلت بنا کے پیش کرتے ہو، اتنا کچھ کر کے پیش کرتے ہو، یہ تو ایک دعا ہے، یہ امتی اپنے نبی علیہ السلام کے لیے دعا کرتا ہے۔ جن مفسرین نے اس کا اس انداز سے کلام کیا اس کی مجھے پتا ہے، اس میں کلام نہیں، لیکن جو یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ صرف دعا ہے، درود صرف ایک دعا ہے، nothing else، اور یاد رکھنا کہ بھئی دعا ہے اور نبی کے لیے امتی دعا کرتا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا میں اپنے حبیب علیہ السلام پہ درود بھیج رہا ہوں، میرے ملائکہ اپنے حبیب علیہ السلام پر درود بھیج رہے ہیں۔ تم خود بتاؤ جس پہ اللہ درود بھیج رہا ہو، جس میں اس کے تمام ملائکہ درود بھیج رہے ہو، وہ تمہاری دعا کا محتاج ہوگا؟ نہیں، کہا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس وقت اس کے ملائکہ کافی تھے رسول اللہ پہ درود بھیجنے کے لیے۔ امام
سخاوی نے کہا جب اللہ درود بھیج رہا ہے، جب سارے ملائکہ درود بھیج رہے ہیں، تو یہ ایمان والوں کو کیوں کہا جا رہا ہے؟ پھر ان کو کیوں کہا جا رہا ہے؟ جس پر وہ درود بھیج رہا ہے اس کے ملائکہ کی ضرورت ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ درود کا ایمان والوں کو اس لیے نہیں کہا گیا کہ رسول اللہ کو ان کی ضرورت ہے، اس لیے کہا گیا کہ ایمان مشروط ہے ذکر مصطفیٰ کے ساتھ۔ جو ایمان والا ہونا چاہتا ہے اس کو ایمان والا ہونے کے لیے ذکر مصطفیٰ کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، تمہیں ایمان والا ہونے کے لیے حضور پر درود و سلام پڑھنے کی ضرورت ہے، تمہیں ایمان والا ہونے کے لیے حضور سے تعلق کی ضرورت ہے، تمہیں ایمان والا ہونے کے لیے ذکر مصطفیٰ علیہ السلام کی ضرورت ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اور یہاں اللہ نے پہچان بھی بیان فرما دی۔ آج آپ کو پتا ہے نا مختلف طبقے ہیں، ہر طرف سے صدا آتی ہے کہ ہم حق پہ ہیں باقی سب جہنمی ہیں۔ اگر آپ کے محلے میں 4 مسجدیں ہیں مثال کے طور پہ، چاروں کے ممبر پہ مختلف بولی بولی جاتی ہے اور چاروں کہتے ہیں کہ ہم حق پہ ہیں۔ اگر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ واقعتاً حق پہ کون ہے، اللہ نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ بھی درود بھیجتا ہے، اس کے ملائکہ بھی درود بھیجتے ہیں۔ ان میں دیکھ لو درود و سلام والے کون ہیں؟ جو درود و سلام والے ہوں گے در حقیقت وہ اللہ والے ہوں گے، جن کا تعلق حضور علیہ السلام کے ساتھ مضبوط ہوگا۔ یعنی دیکھ لینا کون نماز پڑھ کے صبح گھر چلا جاتا ہے اور کون جمعے کے دن سلام پھیرتے ہی کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے مصطفیٰ جان رحمت میں لاکھوں سلام۔ یہ ایمان کی علامت ہوگی، یہ ایمان کی علامت ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم نے حضور علیہ السلام کے ذکر کی اہمیت کو بیان فرماتے ہوئے پہلے یہ فرمایا کہ میں اپنے حبیب علیہ السلام کا ذکر کرتا ہوں، پھر فرمایا میرے تمام ملائکہ اپنے حبیب علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، پھر کہا کہ ایمان والو تم بھی درود بھیجا کرو۔ اب یہاں پر یہ سوال کیا جائے کہ بھئی کون سا درود پڑھو؟ یہاں بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہاں پر صرف درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور کوئی درود یہاں نہیں پڑھنا۔ ہم کہتے ہیں بالکل پڑھو درود ابراہیمی، اس کی بہت فضیلت ہے۔ کس نے روکا ہے تمہیں؟ درود ابراہیمی کی تو بہت فضیلت ہے، اگر تم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہہ لو گے تب بھی اس آیت کا حکم پورا ہو جائے گا، تب بھی اس آیت کا حکم پورا ہو جائے گا۔ درود و سلام تم بھیج دو گے، پڑھ لو گے، اس آیت کا حکم پورا ہو جائے گا۔ میں نے کہا درود ابراہیمی پڑھنے سے انکار نہیں ہے، درود ابراہیم کی فضیلت سے انکار نہیں ہے، درود ابراہیمی کی برکات سے قطعاً انکار ہو ہی نہیں سکتا۔ درود ابراہیمی سے آیت کا حکم بھی بالکل اعلیٰ درجے پہ پورا ہوگا۔ لیکن میں نے کہا کہ یہ یاد رکھنا جس شرارت میں تم کہہ رہے ہو نا کہ صرف درود ابراہیمی پڑھنا ہے، میرے علم میں ہے صوفیاء کی وہ بحث بھی کہ جنہوں نے کہا صوفیاء کا وہ کلام بھی اور مفسرین کی وہ بحث بھی کہ جنہوں نے کہا کہ ہم درود و سلام میں یہاں درود ابراہیمی اس لیے پڑھیں گے کیونکہ ہم کہیں گے اللہم صلی اللہ، یا اللہ ہمارے درود کو پہلے تو پھر اس قابل بنا کہ وہ حضور کی بارگاہ میں پیش کیا جا سکے، اور پھر اس کو اس انداز میں تو اپنے شانوں کے مطابق حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ہم پیش کرتے ہیں، تو اس کو اس مطابق بنا کر رسول اللہ تک پہنچا۔ بالکل وہ بحث میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، صوفیاء کی وہ بات بالکل مناسب ہے، لیکن جو تم بات کرتے ہو نا کہ صرف درود ابراہیمی پڑھو اور کوئی درود نہ پڑھو، میں اس کا تمہیں بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں درود بھیج رہا ہوں، میرے ملائکہ درود بھیج رہے ہیں، اے ایمان والو تم درود بھیجو۔ اگر تم کہو کہ اللہم صلی اللہ حکم پورا ہو جائے گا، لیکن اس کا مطلب ہے یا اللہ تو درود بھیج۔ اللہ فرما رہا ہے میں بھیج رہا ہوں، میرے ملائکہ بھیج رہے ہیں، اب تم درود و سلام پڑھو۔ یہاں پر صاحب تفسیر علوسی امام علوسی کہتے ہیں کہ اس آیت کا حکم بدرجہ ادب تک پورا ہوگا۔ قولوا السلام علیکہ ایھا النبی، وہ کہتے ہیں رسول اللہ کو براہ راست خود مخاطب کرو اور رسول اللہ پر سلام بھیجو، خود قولوا السلام علیکہ ایھا النبی، یہاں پر کہو سلام ہو آپ پہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خود حضور کو مخاطب کر کے حضور پر سلام بھیجو۔ اور امام بحقی شعب الایمان میں کہتے ہیں، امام بحقی کہتے ہیں کہ اس آیت کا حکم بدرجہ ادب اگر پورا کرنا چاہتے ہو تو امام بحقی نے کہا یہاں پر یہ درود پڑھنا ہوگا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، یعنی حضور علیہ السلام کو براہ راست مخاطب کر کے حضور علیہ السلام پر درود بھیجنا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے جب یہ درود کا حکم فرمایا نا تو اس کے لیے محل بھی عطا فرمایا، اس کے لیے محل بھی عطا فرمایا، کہا کہ اگر الصلاۃ والسلام
السلام علیکہ یا رسول اللہ، یہی درود پڑھنا ہوتا تو یہ درود نماز میں رکھا جاتا نا، یہ درود نماز میں بھی شامل کیا جاتا، اس انداز میں شامل کیا جاتا۔ میں نے کہا کاش آپ نے نماز رٹی نہ ہوتی، سمجھی بھی ہوتی تو آپ کو پتا چلتا۔ جب اللہ تعالیٰ نے درود و سلام کا حکم دیا نا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے محل بھی عطا فرمایا کہ اگر درود پڑھنا ہے تو کس محل میں بیٹھ کے پڑھنا ہے، کس انداز میں پڑھنا ہے، اور وہ محل کیا ہے؟ اللہ نے نماز درود کے لیے محل عطا فرمایا کہ نماز میں درود و سلام کو اس انداز میں رکھا۔ کہا کہ جب نماز پڑھو نا تو سب سے اعلیٰ عبادت ہے جب نماز پڑھو، جب تلاوت کر لو، جب رکوع کر لو، جب سجود کر لو، جب قیام کر لو، جب نماز پڑھ لو، جب نماز سجدے ہو جائے نا، جب رکوع ہو جائے نا، جب تلاوت ہو جائے نا، اب ادب سے بیٹھ جاؤ۔ تشہد میں کیا پڑھتے ہو؟ کہا ادب سے بیٹھ جاؤ اور کہو السلام علیکہ ایھا النبی۔ کہا جس کاف ضمیر سے مجھے مخاطب کیا تھا نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اسی کاف ضمیر سے میرے حبیب کو مخاطب کرو اور کہو السلام علیکہ ایھا النبی۔ رسول اللہ کو مخاطب کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلام بھیجو۔ میرے سے کسی نے کہا بھئی یا رسول اللہ نہیں کہنا، یا صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ درود پڑھنا جائز نہیں ہے، مدینہ شریف جا کے پڑھ لو، یہ پاکستان سے پڑھنا جائز نہیں ہے، یا دنیا کے کسی اور مقام سے پڑھنا جائز نہیں ہے۔ میں نے کہا بھی اس درود سے آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ کہا اس میں ہوتا ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ میں نے کہا تو کیا تکلیف ہے؟ کہا یا حرف ندا ہے، رسول اللہ یہاں پر حاضر تو نہیں ہے، یہاں پر رسول اللہ کو حاضر جان کے حرف ندا سے پکار کر سلام کرنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ میں نے کہا کیوں جائز نہیں ہے؟ کہا بولا نا یا حرف ندا ہے، یا حاضر کر یہ بھی کہنا ہے، یوں مخاطب کر کے سلام کرنا جائز نہیں ہے۔ کہا نماز میں کیا پڑھتے ہو؟ کہا نماز میں کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی۔ میں نے کہا یا بھی حرف ندا ہے، ایھا بھی حرف ندا ہے، اور اگر علماء بیٹھے ہیں، میرے شیخ تو تشریف فرما ہے، علماء یقیناً بیٹھے ہوں گے، اگر یا بھی حرف ندا ہے اور ایھا بھی حرف ندا ہے، یا میں کم شدت ہے اور ایھا میں ندا میں زیادہ شدت ہے، ایھا میں ندا میں زیادہ شدت ہے۔ میں نے کہا اپنی نماز پوری کرنی ہو تو پھر ایھا النبی جائز ہے، اور ہم یا رسول اللہ کہیں تو ہم مشرک ہیں۔ اس عقیدے کے ساتھ جاؤ تم جہنم میں، ہم زندہ بھی ہیں تو یا رسول اللہ کے نعرے لگائیں گے، قبر سے بھی یا رسول اللہ کی صدا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے کہا کہ درود پڑھنا ہے تو نماز میں، اور اللہ کی شان دیکھو نا، فرمایا عبادت کرو تو ایسی جو دنیا سے کٹ کے ہو، جو غیر کے تصور سے پاک ہو، اور نماز جو سب سے اعلیٰ عبادت ہے اس میں کہا کہ حضور کو مخاطب کر کے حضور کو سلام کرو، حضور علیہ السلام کو مخاطب کرو اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام عرض کرو۔ میں یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ نماز عبادت کرو تو ایسی جو غیر کے تصور سے کٹ کے ہو، اور ایک طرف سب سے اعلیٰ عبادت جو نماز ہے اس کے لیے کہا جا رہا ہے یہ پوری نہیں ہوگی جب تک رسول اللہ کو مخاطب کر کے سلام نہیں کرو گے۔ پھر میں سمجھا کہ نماز کو منع کیا گیا ہے غیر کے تصور سے، مصطفیٰ کا تصور غیر کا تصور نہیں ہے، اسی تصور سے خدا کا تصور ملتا ہے، مصطفیٰ کے خیال سے ہی خدا کا تصور ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور علیہ السلام کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور علیہ السلام پر درود بھیجا کرو، اس کی اتنی فضیلت ہے جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، مشکات میں حدیث، ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے، ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھ پر کوئی کہیں سے بھی درود پڑھے میں سنتا ہوں اور اس کا جواب بھی عنایت فرماتا ہوں۔ جہاں یہ حدیث موجود ہے کہ فرشتے مجھ تک درود و سلام پہنچاتے ہیں، وہاں یہ حدیث بھی موجود ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا جب میرا امتی مجھ پر درود بھیجتا ہے میں اس کی آواز بھی سن رہا ہوتا ہوں اور اسے جواب عطا فرماتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں براہ راست اس کی آواز سنتا ہوں اور اس کو درود و سلام کا جواب عطا فرماتا ہوں۔ تو یہ کیسا حسین تعلق ہے ایک امتی کا اپنے نبی کے ساتھ، یہ کیسا حسین رشتہ ہے ایک امتی کا اپنے آقا علیہ السلام کے ساتھ، جو امتی یہاں سے درود و سلام بھیجتا ہے اور مدینہ منورہ سے اس کا جواب آتا ہے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ یہ جو ہم درود و سلام بھیجتے ہیں، اگر اس کا سادہ ترجمہ کیا جائے نا تو یا رسول اللہ آپ سلامت رہیں، یا رسول اللہ آپ کا سلام ہو، آپ سلامت رہیں۔ ذرا خود سوچو، 1,00,000 بار اگر تم کہو گے یا رسول اللہ آپ پر سلام ہو، آپ سلامت رہیں، ہر سلام پہ جواب آتا ہے۔ لیکن اگر تم یوں بھی دیکھ لو، اگر 1,00,000 یا ساری زندگی تم کہتے رہو یا رسول اللہ آپ کا سلام ہو، اور اگر ایک
بار مدینہ پاک سے آواز آ جائے جا میرے غلام تو بھی سلامت رہے تو برکتوں اور رحمتوں کا عالم کیا ہوگا، کیا برکات ہوگی، اس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ ایک رشتہ قائم کرو، یہ ایک رشتہ قائم کرو، اس کی بہت برکات ہے، اس سے اللہ کی اتنی رحمت برستی ہے جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام اپنے محل مبارک سے باہر تشریف لائے، ایک مرتبہ حضور اپنے محل سے باہر تشریف لائے اور حضور کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جب اتنی مسکراہٹ حضور کے چہرے پہ ہوتی نا جتنی اس دن نظر آ رہی تھی تو ہم سمجھ جاتے کہ یہ وقت بشارت ہے، کوئی بشارت آئی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے عرض کی یا رسول اللہ کوئی بشارت ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ عرض کی یا رسول اللہ ارشاد فرمائیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی جبریل میری بارگاہ میں حاضر ہوا تھا اور اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ کا رب فرما رہا ہے کہ اگر آپ کا کوئی امتی ایک مرتبہ آپ پہ درود بھیجے گا اللہ 10 مرتبہ اس پہ درود بھیجے گا۔ اللہ کا درود سے مراد رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہے۔ اگر کوئی ایک